شہر قائد میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام، ایک ماہ میں شہری 4000 مطلب کہ 4748 موٹر سائیکلز اور تقریباً 2200 موبائل فون سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ فائرنگ اور دیگر واقعات میں 55 افراد قیمتی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ سپر ہائی وے نیو سبزی منڈی کے قریب ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی، جس کے دوران مزمت پر ٹائر شاپ کے مالک کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے تو واقعات آپ اکثر و بیشتر دیکھتے آ ہی رہے ہیں، یا پھر شہر میں سیکیورٹی کے حالات خراب ہوں، پولیس سے حالات اب قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ بالکل خواتین و حضرات، اور اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اور شبر ملک صاحب، چیئرمین سی پی ایل سی۔ ان دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، آپ لوگوں کو خوش آمدید شو میں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ رپورٹس ہیں میرے پاس جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے جنوری ٹو جون ہے 2023 کے یہ فگرز ہیں، اور یہ سی پی ایل سی کے سٹیٹس ہیں ہمارے پاس اس وقت۔ 4 ویلرز ہیں جو ہیں سنیچ ہو گئی ہیں، تقریباً 112 کیسز ہیں ان کے۔ 4 ویلرز جو ہیں جو کہ چوری کی گئی ہیں 1000 کیسز ہیں۔ 4 ویلرز کی جو ریکوری ہو گئی ہے ان کے ابھی تک کیسز جو کہ ہیں وہ 309 کیسز ہیں۔ 2 ویلرز جو کہ سنیچ ہو گئی ہیں 2970 کیسز ہیں۔ 2 ویلرز جو ان کی چوری ہوئی ہے، تھیفٹ ہوئی ہیں، وہ 25390 سے اوپر ہیں ان کے کیسز۔ 2 ویلرز کی جو ریکوری ہے 1476۔ موبائل فون جو سنیچ کر دی گئی ہیں 14136 موبائل فونز کی ریکوری کے جو کیسز ہیں 277 ہیں۔ کڈنیپنگ فار رینسم کے 4 کیسز ہیں، ایکسٹورشن کے 11 کیسز ہیں، ہومسائیڈ کے 310 کیسز ہیں، بینک رابری اور ڈکیتی کے 1 کیسز ہیں۔ یہ جو سٹیٹس ہیں یہ جنوری سے لے کے جون 2023 ہیں، اور یہ سندھ کے صرف کیسز ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہم سی پی ایل سی چیئرمین صاحب سے، شبر ملک صاحب سے سب سے پہلے ان سے بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ سندھ حکومت تو کہتی ہے پر ہم تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور سندھ میں بہت امن ہے اور خوشحالی ہے، اور یہ تو صرف جو ابھی سٹیٹس ہم نے پڑھی ہیں تو صرف جنوری ٹو جون کے ہیں۔ سر، یہ حالات تو بڑے بے قابو ہو رہے ہیں۔ جی بالکل جی، میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ یقیناً پورے پاکستان کی طرح سندھ میں بھی چیلنجز ہیں، اور یہ لا اینڈ آرڈر کے بھی چیلنجز ہیں، کیونکہ جب سب سے پہلے جس شہر کی ہم بات کر رہے ہیں کراچی، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کراچی پاکستان کا نہیں، دنیا کا 5ویں نمبر پہ بڑا شہر ہے، اور اس کی آبادی قریب 3 کروڑ کے قریب ہے۔ تو یقیناً یہ ایک ایسا شہر ہے جس کو مینولی مینیج نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈیجیٹلی مینیج کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً کرائم پوری دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور کرائم سی پی ایل سی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ سارے کرائم فگرز جو ہے وہ یہ سارے سٹیٹس ہم اکٹھے کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہم شائع کرتے ہیں کہ جی یہ کرائم فگرز ہیں۔ ان کی بنیاد کے اوپر ہم ایک اور رپورٹ بھی جاری کرتے ہیں جو ہم ساری ایل ای ایز کو اور خصوصاً پولیس کو دی جاتی ہے کہ کہاں کہاں کرائم ہو رہا ہے، کون کون سے ہاٹ اسپاٹس ہیں، اور ان کے اوپر کام ہوتا ہے۔ پر یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، کیونکہ کرائم پیٹرن شفٹ بھی ہوتے ہیں، ایریا وائز بھی شفٹ بھی ہوتے ہیں، ان کا سٹائل اور ان کا پیٹرن بھی چینج ہوتا ہے، تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس یقیناً۔ جی سر، اچھا بریگیڈیئر صاحب، اب آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ جو سٹیٹس ہیں آپ کے پاس ہیں، یہ کافی، اور یہ اب کے نہیں، میرے خیال سے بڑی پرانی، ہمیشہ سے جب سے ایٹ لیسٹ میں ہوش میں ہوں میں تو یہی سن رہا ہوں کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں، اور بینگ کراچی ہم کہہ سکتے ہیں بزنس ہب پاکستان، فوکس کبھی نہیں کیا گیا، اور اتنی مطلب کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کراچی بالکل بڑا شہر ہے، ڈائیورسفائیڈ ہے، پورے پاکستان سے لوگ کے رہتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ when there is a will there is a way۔ اگر گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول ہو، مینٹل ریزالو ہو، تو nothing can stop protecting کراچی from all these heinous crimes۔ چاہے سی پی ایل سی ہے، اوورآل
میرے خیال سے تھوڑا سا کنیکشن آپ کا تو ویک why ہے. can't we جی have a آگے ہمارے safe ساتھ. Karachi? Why can't it be covered through different cameras all over the city? ہم اس کو کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد اس کا حل یہ ہے کہ آپ کی پولیس اچھی ہونی چاہیے. اس کی پولیس کے اندر آپ کے لوگ ایسے ہیں جو پراپرلی ویریفائڈ نہیں ہیں and they have a criminal record and then they've been employed on the wills and whims of the political persons. So آپ کو کراچی میں جب تک آپ اس کو سیف سٹی نہیں بنائیں گے، اور سیف سٹی یہ نہیں ہے کہ آپ ٹوٹل کیمرا ٹوٹل سر یہ پورا کریں، نو، اٹ ہیز ٹو بی اوور لیپنگ کیمراز ٹو این ایکسٹینڈ. جہاں سے ایک کرمنل نکلتا ہے ہی شوڈ بک اپ بائی دا کیمرا. کہاں پر واردات کرتا ہے وہ پراپر کلیئر نظر آنا چاہیے، اور کہاں جا کے وہ الٹیمیٹلی چھپتا ہے جہاں جاتا ہے. واٹ اٹ از ناٹ اے راکٹ سائنس. آپ دیکھیں 9/11 ہوا تھا امریکہ میں، اس کے بعد کبھی ہوا انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں پولیس کچھ نہیں ہوتا، صرف کیمرے سے وہ امیڈیٹلی آپ کو پکڑ لیتے ہیں. سو وائی کانٹ اٹ از ڈویبل. دا اونلی تھنگ از کہ وی آر ناٹ، ہمیں بالکل حکومت، پولیس، CPLC، رینجر، دے آر آل دیئر ٹو ہیلپ اینڈ پروٹیکٹ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف پیپل آف سندھ. آر وی ڈوئنگ اٹ؟ جتنے بھی یہ اپوائنٹمنٹ تو ہولڈ کر رہے ہیں دے ہیو ٹو سیلف اپنا انالیسس کریں گے واٹ آر وی ڈوئنگ اینڈ واٹ آر ڈن. ایوری بڈی نوز اٹ کیا ہونا چاہیے، جس کے لیے آپ کے پاس ایک تو یہ احساس ہو کہ واقعی غریب لوگوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. ایک مرڈر کا بیٹا جو بیچارہ مارا گیا، مجھے بتائیے کہ اس کی فیملی کا کیا، کسی کو فکر نہیں، اس کے لیے کیا میئرز لیے گئے. دا انسیڈنٹ ہیپنس، وی آل ٹاک، آفٹر 7 days وی آل فورگیٹ. دس از واٹ از دا ڈائکاٹمی ان پاکستان کے اندر. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم پراپر طریقے سے لیٹ سے ڈسٹرکٹ ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ اور نارتھ کو ہم آرام سے اس کو سیو کریں، کیمرہ سے اوورلیپ کریں، اور کنٹرول مور ڈسٹرکٹ میں بھی اور پھر ڈویژن لیول کے اوپر بھی. The answer is there. It's not difficult. It's not a rocket science. The only thing is we need to have a political way. رائٹ شبر صاحب. بالکل سر، یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہ ہوئی ہیں وارداتیں، لیکن بازیابی جو ہے وہ بالکل محض نہ ہونے کے برابر چیزوں کی، ایسا کیوں ہے؟ بازیابی سے یہاں آپ کی کیا مراد ہے کہ آپ کڈنیپنگ اور رینسم کی بات کریں؟ یہ جو میں اوور آل ریکوری جو ہوئی ہے، میں ریکوری کی بات کروں گی کہ ریکوری جو ہے وہ محض تھوڑی چیزوں کی ہوئی ہے نا. موبائل فونز چھنے، گاڑیاں چھنی، بائکس چھن گئیں، اور یہ تو ریپورٹڈ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں کتنے ہوں جو بیچاروں کے رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہوں گے. تو ریکوری اتنی چند کیوں ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں دو چیزیں جی. ہمیں ایک چیز یہ ہے کہ جو 2 ویلر اور جو 4 ویلر ہیں وہ 100% رپورٹڈ ہوتے ہیں. اس کے اندر 2 سے 4 دن کا ڈیلے آ سکتا ہے، پر وہ رپورٹ ضرور ہوتے ہیں. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. ہاں، جہاں تک موبائل فونز کا تعلق ہے، ان کی چوری کا یا ان کی سنیچنگ کا، وہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ یہ فگرز 100% ایکوریٹ نہیں ہے، کیونکہ رپورٹنگ ایکوریٹ نہیں ہے. کیونکہ ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم یہ چیک کر سکیں کہ سب لوگوں کے ساتھ یہ جو واردات ہوئی ہے ان سب نے یہ رپورٹ کروائے ہیں. نہیں، ہمارا ایک اپنا اندازہ ہے کہ 80 سے 85% لوگ ہمیں رپورٹ کرواتے ہیں، چونکہ اب اویئرنیس بھی بہت ہے، رپورٹنگ بھی بہت ہے. اور CPLC کو رپورٹ ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے اس کی 24/7 ہیلپ لائن، کہ آپ 1102 کے اوپر اپنی کمپلین سمپلی کرا سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہیسل. یہ سہولت ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے، اور یہ ہم ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں. اور ریکوری کا جہاں تک تعلق، آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ریکوری بائکس کی ڈفرینٹ ہے، 4 ویلرز کی ڈفرینٹ ہے، اور موبائل فون کی ڈفرینٹ ہے. جو ہمارے 2 ویلرز ہیں اس کی تقریباً ہمارے پاس جو ہے وہ 18% ریکوری ہے. پولیس کے پاس جو ہمارا اس میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے AVLC پولیس کا، وہ اس کو ریکور کرتا ہے. پر ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کراچی شہر میں بائکس کتنی ہیں. اس وقت کراچی شہر میں 42 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پہ 700 نئی موٹر سائیکلیں رجسٹر ہو رہی ہیں. یعنی کہ قریب 20,000 موٹر سائیکلیں ہر ماہ جو ہے وہ اس شہر میں مزید ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو نہ ہمارے پاس پارکنگ اسپیس ہیں پراپر، ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس کئی ایسے انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے کہ لوگوں نے خود اپنی بائک کھڑی کی اور بعد میں ان کو وہ اس جگہ پر نہیں نظر آئی. کیونکہ کوانٹم بائک کا اتنا ہے، ایریا ہیں ہمارے جو بزنس ہب ہیں، جو صدر ہے، جو یہاں پر پارکنگ کے اتنے ایشوز ہیں کہ یہاں پر جو لوگ بائک کھڑی کرتے ہیں، اگر وہ چند گھنٹے کے بعد آئیں تو اس پورے ایریے کی پکچر ہی چینج ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہی نہیں رہتا آپ نے کہاں کھڑی کی ہے. تو اسی وجہ سے اس کی ریکوری کا جو فیصد ہے ہمارے پاس 15 سے 18% ہے.
اچھا سر شبر صاحب آپ سے یہ ایک سوال ہے, ابھی میں نے آپ کی ویب سائٹ کھولی ہوئی, وہاں پہ لکھا ہوا ہے CPLC strives to monitor and prevent crimes, protect lives and property, uphold the rule of law and ensure continuous improvement in its services. اور یہ جو میں نے ابھی جو ایک تھوڑے سے سٹیٹس ہیں جو کہ آپ ہی کے سٹیٹس پڑھے ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے ایگزسٹنس میں 25 سال سے زائد ہو گئے میرے خیال سے. سر یہ آپ کا جو میں اس کو پازیٹیو لوں CPLC کا اب تک جو کردار ہے, یا میں نیگیٹیولی آئی ایم بٹ کنفیوزڈ, کیونکہ اتنے ابھی جو کیسز ہو رہے ہیں, مرڈرز ہو رہے ہیں, مزاحمت ہو رہی ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, اتنی جو انسرٹنٹی ہے, اتنی انسیکیورٹی ہے. جی بالکل, میں اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے جی, آپ نے جو ابھی فگرز مجھ سے ڈسکس کیے وہ مجھ سے آپ نے جنوری 2023 سے لے کے جون 2023. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو میری بات آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر, ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. جی تو اس کے اندر میرے پاس جو فگر ہیں وہ 2013 سے ہیں. تو ہر کرائم کا اگر آپ پچھلے ایک ڈکے کا 10 سال کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو ایکچوئل پکچر اس کی نظر آ جائے گی. جہاں تک کراچی کی بات ہے, میں آپ کو یہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو ہینیس کرائم ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اندر بالکل کمی ہے. کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز جہاں اس شہر میں پہلے 20 سے 25 ہوا کرتے تھے, اس وقت صرف وہ بھی ان آرگنائزڈ گینگس ہیں جو کہ اپریہینڈ ہو چکے ہیں. جو چھوٹا کرائم ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہینیس کرائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ادر کرائم آتا ہے, یہ چھوٹے کرائم. اس کے اندر جو آپ نے میری ویب سائٹ سے پڑھ کے بتایا, میں آپ کو بنیادی طور پہ بتاؤں کہ ہم بیسکلی سارا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور کنسرن ڈپارٹمنٹس کو دیتے ہیں, اور جو اس کے بعد اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو پالیسی بنتی ہے اس کے اندر بیٹھتے ہیں. CPLC کوئی فورس نہیں ہے, وی آر ناٹ آن دا اسٹریٹ کہ ہم جا کے یہ ہم کو پکڑیں گے. بیسکلی وی آر بریجنگ دا گیپ بٹوین دا پولیس اینڈ دا سٹیزن. یہ ہمارا پرائم جاب. اچھا ٹھیک ہو گیا سر. یہ میں اس پہ بریگیڈیئر صاحب کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گا. سر آپ نے گفتگو سنی ہے سر شبر صاحب کی, بریگیڈیئر صاحب, اب یہ مطلب کراچی ایک ہمارا ہب ہے, اور بریگیڈیئر صاحب جس طریقے سے اتنی چوری ہے, روزانہ سوشل میڈیا بھرا ہوتا ہے, کوئی کسی لڑکی کو ہراس کر رہا ہے, ان کی پکچرز بھی آ جاتی ہیں ہمارے پاس, وہ کیمرے میں پکڑ بھی لیتے ہیں, لیکن کوئی سزائیں نہیں ہوتی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. ایک ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس کے اگلے ویک ہم ایک اور ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ہراسمنٹ کی, کوئی کسی ڈھابے میں جا کے گولی مار کے بندے کو مار دیتا ہے, بائک چرا کے لے کے جا رہا ہے. یہ میں تو آئی ایم اسپیچلیس اباؤٹ دس تھنگ بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ریئلائزیشن کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے کیا وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر رہے ہیں, کیا وہ ڈیلیور کرے. مثال کے طور پہ شبر سے بیٹھے ہیں CPLC میں, یہ ڈیٹا تو بالکل ٹھیک ہے ورکنگ پہ, دین واٹ از نیکسٹ, واٹ آر وی ڈوئنگ ٹو اوور کم آل دس, ہاؤ ٹو فائنڈ اے سولوشن. ایوری تھنگ از ڈویبل. فائنینشیل آپ کو چاہیے, کیا چیز چاہیے, دین اکارڈنگلی یو ہیو ٹو ورک آؤٹ اسٹریٹجی کہ آپ نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور ریئلائزیشن یہ ہے کہ فیل کرنا کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے. ایک دن کسی نے گاڑی بڑے مشکل بیچارے نے لون پہ لی ہوگی, کیسے لی ہوگی, اس کی گاڑی چلی گئی ہے. واٹ از فیلنگ اباؤٹ دی گورنمنٹ پیپل ہو آر ہیلم افیئرس. یہ سوچنا چاہیے میں بیٹھ کے میں وی سی ان آفس کہ آئی ایم ریسپانسبل فار ون پرٹیکولر آرگنائزیشن. اس میں ہم نے کیا طریقہ نکال رہے ہیں, مجھے کیا بہتری چاہیے, کیا میں نے کوئی بہت بڑا پیپر بنا کے پریزنٹ دیا ہے چیف منسٹر کو, سو کو, جی کہ نہیں میری ریکوائرمنٹ یہ, آئی وانٹ ٹو ویری افیشینٹ ایئر, سو مجھے یہ فائنینسز چاہیے, یہ مین پاور چاہیے, یہ ٹیکنالوجی چاہیے, تاکہ میں اس کو پراپر طریقے سے ہارمونائز کروں ساری ایفرٹس کو, اینڈ آئی ڈو گیو اے رزلٹ. یہ کراچی ہب کے لیے سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک دا ایزیسٹ وے کہ اس کو پہلے آپ پورا اس کو سیف سٹی کریں. دیر از نو ریزن. کتنے لگ جائیں گے, 15-20 ارب روپیہ, وین وی اسپینڈ 100 بلین ویسے جو کرپشن میں لے جاتے ہیں, وی شوڈ اسپینڈ ہیئر. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ حکومت, عوام حکومت کیوں, آپ پر میں حکومت کیوں بناتے ہیں کہ یہ جائیں گے اسمبلی میں, جائیں گے قانون سازی کریں گے, ہمارے لیے بہتر انوائرمنٹ کریں گے, ہماری ہیلتھ فیسلٹی, ہماری لائف پروٹیکشن, پراپرٹی پروٹیکشن, سب کچھ کیا جائے گا. آر وی ڈوئنگ دا جاب؟ سو دس از اے ایشو ہمارے پاس. آپ اسٹرانگ لوکل باڈیز کو کریں, اور ساتھ CPLC بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے, بہت اچھا کام بھی کر رہا ہے, بٹ دین یو ہیو ٹو فائنڈ کہ اس سے بہتر ہم کیسے کریں تاکہ ہم, اور یہ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ پولیس, رینجرز اینڈ CPLC
دے ہیو ٹو ہارمونائز دیئر ایفرٹ، کولیکٹڈ کریں، میٹنگ ہر مہینے کریں، اور اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ پٹ اپ کریں، اکٹھی کر کے دیں حکومت کو، اور کہیں کہ آپ ہمیں یہ ریکوائرمنٹ چاہیے، اینڈ کمنٹس سے اوپنلی آن انٹرویوز میں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، وی وانٹ ٹو گیٹ آل دیس فیسلٹی، اونلی دین وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. سو یہ ایک بہت ہی سیکریٹ کام ہے. دا اونلی تھنگ از ہاؤ وی ٹیک اٹ. جی 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 بریگیڈیئر صاحب، ریاست اگر عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہو جائے تو پھر عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عوام کو ہمیشہ پھر یہی سوچنا چاہیے کہ جیسے ابھی فورتھ کمنگ الیکشنز آ رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ کی حکومت نے کیا کام کیا، کتنے پینس لیے، کتنا مینیفیسٹو میں آپ نے کام کیا، کیا انہوں نے آپ کو ڈیلیور کیا، نہیں کیا. ہو از دا بیسٹ پرسن ان دی کانسٹیٹوئنسی. جو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بس کہتے ہیں جی یہ پیپلز پارٹی، یہ پی ایم ایل این، یہ پی ٹی آئی، سو دا ووٹ. سی دا انڈیویجول آلسو کہ انڈیویجول کون ہے آپ سے کھڑا ہے، کیا وہ اس کا پاس ریکارڈ کیسا ہے. آپ کے سامنے ایم این اے، یہ ایم پی ایس بن جاتے ہیں، اس کے بعد کیا وہ ڈیلیور کرتے ہیں، کانسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. جج کریں ان کو، ان کے کریکٹر دیکھیں کیسے ہیں، تاکہ وہ آپ کو ڈیلیور کریں. یہ اس وقت وہی آپ ایم این اے بن جائیں، ڈیولپمنٹ فنڈ لے لیں، اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیں، اینڈ دیٹس اینڈ آف اٹ. میں تو آنیسٹلی آئی فیل کہ پاکستان میں یو نیڈ ٹو ہیو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ، جس میں آپ 22 کروڑ میں سے آپ 20-25 ایم جو ہے نا منسٹرز، ٹیکنوکریٹس، ایڈوائزر لے لیں، اور پھر لوکل باڈی اسٹرانگ کریں، اور یہ تاکہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، اور سٹی کو آپ سیو کریں جو جہاں پہ اتنے بڑے لوگ تعداد میں رہتے ہیں. اچھا سر، شبر صاحب آپ سے لاسٹ میں کامنٹ لینا چاہ رہا ہوں. بریگیڈیئر صاحب نے بھی اس طرف جو ہے اشارہ کیا ہے کہ کرمنلز اپوائنٹڈ ہیں ہماری جو سندھ پولیس ہے وہاں پہ، اس کے کیا فیکٹس ہیں سر؟ ہمارے ساتھ میں بہت اچھی بات کی. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ بالکل میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کا واحد جو بنیادی اور مستقل حل ہے وہ سیف سٹی ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور وہ پروجیکٹ اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس میں گاڑیوں کا نمبر پلیٹ ریڈر، لوگوں کی شناخت ہو. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل جاب ہے جس کے اندر پکسل کا بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ ہم کیمرہ تو انسٹال کر لیتے ہیں پر اس کی لوکیشن اور اس کے پکسل کے اوپر ہم توجہ نہیں، لوگوں کی شناخت نہیں جاتی. ایک چیز تو یہ. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا جی؟ سر یہ جو کرمنلز کی اپوائنٹمنٹس کا جو ہے ایک ہم سنا ہے، ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا ہے سندھ پولیس میں سڈن انویریفائڈ ہے، لیکن مطلب اس پہ کرمنل ریکارڈز والے جو افراد ہیں اور جو ان کی اپوائنٹمنٹس ان سیلف، اگر اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کر سکیں کہ کون سے پروسیس کے تھرو ہو کے آتی ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک ہم ریکروٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کا پروسیجر جو ہے 4 سال پہلے جو ہے وہ ریفارمس ہوئی تھی، اور اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں اب یہ پرابلم نہیں آ رہی. یقیناً کیونکہ 1,25,000 سے زیادہ سندھ پولیس ہے، تو اس کے اندر یہ کمپلین ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ مکس اپ کرمنل ہوں، پر وہ ایک محکمے کے اپنا پروسیجر ہے شفافیت کا، اور اس کے اندر سے وہ لوگ گزرتے رہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سر آپ کے پاس کمپلینٹس آئی ہیں، آپ کا مطلب ڈائریکٹ ایک لنک ہے، آپ کے پاس کبھی کمپلینٹس آئی ہوں کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں پولیس میں، یا پبلک آپ کو بتا رہی ہے کہ بھائی یہ مجھے پتہ لگا ہے یہ اپوائنٹمنٹ غلط ہوئی ہے؟ جی بالکل، میں عرض کر دیتا ہوں اس میں ہمارا کیا رول ہے. جی ہمارے پاس جو ہے وہ 1989 سے لے کے آج تک جو ہے وہ جتنی بھی کراچی کے اور حیدرآباد کے اندر ایف آئی آر کی ہیں وہ ہمارے پاس ڈیجیٹل ریکارڈ موجود ہے. تو ہمارے پاس یہ بھی سروس ہے سی پی ایل سی کے پاس کہ ہم جو ہے وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اگر ہمیں ان کی ڈیٹیل پرووائڈ کی جائیں تو ہم اپنے ڈیٹا بیس میں سے یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں، چاہے وہ جیل کے اندر ہو، چاہے وہ ایف آئی آر کے اندر ہو، چاہے وہ کسی اور کرائم کے اندر ہو. تو یقیناً اب جتنی بھی بھرتی ہوتی ہے اس کی بنیادی طور پہ کلیئرنس بھی ہوتی ہے، جس کے اندر سی پی ایل سی کا بھی ایک اہم کردار ہے. چلیں جی، آپ کا بہت اہم کردار ہے اور ہم امید کرتے ہیں آپ اپنا جو اہم کردار ہے سر وہ نبھاتے رہیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، شبر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.